السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ 14 اگست کا جمعہ ہے 2026، یوم آزادی پاکستان۔ تو اس حوالے سے ہمیں یوم آزادی پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ تَعَالَى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں تم پر بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان میں اور اضافہ کروں گا۔ پاکستان روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ اس وقت یہ واحد ایٹمی اسلامی قوت ہے۔ پاکستان کے بنانے میں فرزندان توحید کا اور مسلمانوں کے تمام طبقات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے اکابر کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر بہت سے اکابرین اور زعمائے امت نے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اپنا بھرپور کردار ادا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب پرچم کشائی ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی سے پرچم کشائی کروائی۔ ہمارے اس پاکستان میں، مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی سے پرچم کشائی کروا کے اس کا اعتراف کیا کہ ان اکابر کا پاکستان کے بنانے میں بہت بڑا حصہ ہے۔ رہے وہ علماء کرام جیسے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت کے ہم نوا علماء، ان کا اپنا ایک اجتہادی اختلاف تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے حضرت کی امانت دیانت پر۔ اختلاف رائے کا حق ہے، اور جو رائے اپنی ہو اسی پہ قائم رہنا امانت دیانت کا تقاضا ہے، اور ہر ذی رائے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی رائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان کرنے سے اور دلائل میں غور کرنے سے بنے اسی پہ قائم رہے، اس کا اظہار کرے۔ تو حضرت کی رائے وہ تھی، لیکن جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور پاکستان بن گیا تو حضرت کا یہ جملہ دیکھیے، فرمایا دیکھو بھائی، مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، بنائی جائے نہ بنائی جائے، چھوٹی بنائی جائے بڑی بنائی جائے، اس محلے میں بنائی جائے یہاں بنائی جائے، ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے پاکستان کی مثال بھی مسجد کی ہے، اس کے بنانے سے پہلے جو اختلاف تھا سو تھا، اب اس کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ آنے والا یوم آزادی پاکستان کا 79واں 1+80 یوم آزادی ہے۔ 1+80 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اور بہت کم لوگ ہیں چیدہ جو پاکستان بننے کے وقت حیات تھے، یا انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، یا اس تحریک میں حصہ لیا ہے۔ اب تو اکثریت وہی ہے جو بعد میں دنیا میں آنے والی ہے، کیونکہ 79 سال ہو گئے ہیں، تو جن کی عمریں 85-90 سال کے قریب ہے، انہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہوگا، اور ان کے شعور اور ہوش کا زمانہ ہوگا، قربانیاں دی گئیں اور شہادتیں ہوئیں، پھر یہ پاکستان بنا۔ تو جس طرح پاکستان بنانے میں پوری مسلم امہ اور مسلم قوم نے کردار ادا کیا، اب بھی پاکستان کی سالمیت اس
کے بقا اور اس کے تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک قوم بنیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے، وحدت ہمیں حاصل نہیں ہو سکی۔ ہم نے ملک تو بنا لیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی، اور الحمدللہ جو نعمتیں پاکستان میں میسر ہیں اس کی قدر اسے ہوتی ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے۔ کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ملک میں چلا جائے، لیکن وہاں جا کے قدر ہوگی کہ پاکستان کیا ہے۔ اس کی قدر ہم نے نہیں کی، اور ہم پھر بٹ گئے ہیں فرقوں میں، قومیت میں، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر، مقامی، اپنے آپ کو ختم نہیں کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں وہ اسلامی ریاست قائم فرمائی تو سبحان اللہ، مہاجر اور مقامی انصار کا کو ایسے جوڑا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن ہم 80 سال گزرنے کے باوجود بھی بھائی بھائی نہیں بنے۔ وہ تفریق باقی ہے، محکوم نہیں آزاد ہے۔ تو محکومی کی آواز بدل، وہ رنگ بدل، وہ نغمہ بدل، وہ گیت بدل، وہ ساز بدل، کچھ تو فضائیں بدلی ہیں، اب اور بدلنا ہے باقی۔ یہ رنگ و نسل کی تفریقیں اب طاق پہ رکھ انداز بدل۔ ہمیں رنگ و نسل کی تفریقیں بدلنی ہے، اور جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس ملک کے رہنے والے ایک قوم ہیں، لیکن ہم پاکستانی ایک قوم نہیں۔ حج کے سفر میں دیکھ لیں، باہر ملک میں جا کے دیکھ لیں، وہاں دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے لوگ ایک قوم سمجھے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے آئے ہوئے لوگ ایک قوم نہیں سمجھے جاتے۔ باقی چیزیں شناخت کے لیے ہوتی ہیں، قوم ہماری ایک ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، اور قومیت، نیشنلٹی وہ ہماری پاکستانی ہونا ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں، اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں وحدت قائم کریں، اور ان جو شناختیں حقیقت میں لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں قبائل میں بنایا، مختلف قوموں میں، شعبوں میں بنایا، یہ وجہ افتخار و امتیاز نہیں ہے، لتعارفوا تعارف کے لیے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لابیض علی اسود ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اعجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں، اس وجہ سے ہاں اگر ہے الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے۔ لیکن یہ ذہنوں میں باقی ہے، تفریق باقی ہے۔ تو ہمیں اس یوم آزادی کے موقع پر، 14 اگست 2026 کے موقع پر اس قسم کی حرکتیں کرنے کی بجائے کہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہو، ہم وہ کام کریں کہ جس میں شکر گزاری کے جذبات سامنے آئیں، اللہ کا شکر کریں۔ ایک نعمت ہے پاکستان، بہت بڑی نعمت ہے، اور حالیہ دنوں میں جو ہماری خارجہ پالیسی نے کردار ادا کیا ہے، اور جو جنگیں ہو رہی تھی پچھلے دنوں، اور ان جنگوں کو رکوانے میں ثالثی کا کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ اس سے پاکستان کا نام اور بھی روشن ہوا، اور جو پاکستان کا دشمن ہے انڈیا، اس کو پسپائی ہوئی۔ اور اس سے پہلے جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بری اور بحری اور ہوائی جو افواج ہیں، اللہ نے انہیں کامیابی سے نوازا، اور انڈیا کو لوہے کے چنے چبوائے اور اس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اللہ کی مہربانی ہے۔ پوری قوم اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اپنی فوج کے جوانوں کو، سپاہیوں کو، سپہ سالاروں کو، خواہ وہ بری ہو، بحری ہو، ہوائی فوج ہو، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ان کا روشن کردار ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھارت میں جرت نہیں ہوگی کہ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ پھر اس کے بعد یہ ابھی جو ایران، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اس میں الحمدللہ پاکستان نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا روشن چہرہ پوری دنیا کے سامنے ابھر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی چند ہی دن پہلے
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جو آپس میں ایک اتحاد و یگانگت کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ تین ملک گویا کہ ایسے آپس میں مل گئے ہیں، کسی ایک ملک پہ حملہ تینوں ملکوں پہ حملہ شمار ہوگا تو اس سے تحفظ حرمین شریفین کی پاسبانی بھی ہوگی اور وحدت امت کا مظہر بھی ہوگا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اب بہت سے ممالک چاہ رہے ہیں، اسلامی ممالک، کہ ہم بھی اس بلاک کا حصہ بنیں۔ خدا کرے جو 57 ممالک ہیں روئے زمین پر، خدا کرے ان کا ایک مضبوط بلاک بنے۔ یہود و نصارہ نے، دشمن نے آج تک مسلمانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا اور اپنی چالوں میں الجھا کے رکھا ہے، پھنسا کے رکھا ہے، اور مسلمان بیچارہ دولت کی لالچ میں، ڈالر کی لالچ میں، نہ جانے کس کس لالچ میں آ کے وہ ان کا انجانے میں کہیں دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ اعلیٰ کار بنا رہا ہے، اور مسلمانوں کی تلوار مسلمان پہ چلتی رہی ہے، مسلمان کی گولی مسلمان پہ چلتی رہی ہے، مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھا گویا کارنامہ ہمارے پاکستان نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ہمیں اس کے لیے اگر ہم تشکر کا دن اس کو بنا لیں، شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے بندے اتراتے نہیں ہیں، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ کسی کامیابی پر، کسی خوشی پر اترانا یہ فرعون کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں۔ انبیاء کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس کو رب کا فضل سمجھا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے۔ یہ فرعون، قارون، شداد، حامان کی گویا کہ نشانیاں ہیں اور ان کے طریقے ہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنی آدمی کسی نعمت کے ملنے پر اترائے، تکبر کرے، فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ فرعون کی روش ہے، قارون کا طریقہ ہے، شداد، حامان، ابو جہل جیسے لوگوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ، اللہ کو ماننے والوں کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ شکر بجا لانا ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے بیت اللہ شریف کے اندر۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے ہم یوم آزادی منائیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہر ایک سے ہوئی ہے، کسی کو الزام مت دیں، مجھ سے بحیثیت سربراہ خانہ یہ کوتاہی ہوئی۔ میں اپنے گھر میں نماز کا نظام قائم نہیں کر سکا، اپنی بیوی کو نمازی بنا سکا ہوں، اپنے بچوں کو نمازی بنا سکا ہوں، میں جس فیملی کی پرورش کر رہا ہوں، جس کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے، میں ان پہ اسلام نافذ کر سکا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں کسی اور کو قصوروار ٹھہراؤں، جو جرم میں نے کیا ہے اس کا تو اعتراف کروں، میرے اپنے جسم پہ کتنا اسلام نافذ ہے، میرے ظاہر میں کتنا اسلام، میرے اندر، میرے باطن میں کتنا اسلام۔ اسلام کسی ظاہری حلیے کا نام نہیں، اسلام تو مکمل نظام حیات ہے۔ وہ زندگی کے پیش آنے والے ایک ایک واقعے پہ اپنی دفعات اور اپنا قانون اور اپنا نظام لاگو کرتا ہے۔ ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہم نے کتنا اسلام لاگو کیا ہے۔ ہاں وہ لوگ جواب دہ ہوں گے جنہیں اللہ نے اقتدار دیا تھا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں۔ تو جس کو جتنا اختیار ملا اس نے یہ اختیار صحیح استعمال نہیں کیا، وہ جواب دہ ہوگا۔ ہم بجائے اس کے اوروں کو قصوروار ٹھہرائے، ہوں گے قصوروار، سب ہی ہیں ہم، لیکن اگر ہر بندہ اپنے قصور کو دیکھے اور اس کی تلافی کرے تو معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی غلط روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بحیثیت قوم ہم میں
بہتری کی بجائے برائی بڑھ رہی ہے۔ گھروں میں بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ ویران ہو رہی ہیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے قرآن کریم نے تو کہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 خوبیاں بیان کی ہیں اسلامی حکمرانوں کی کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکین دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، 4 کام کرتے ہیں اسلامی حکمران۔ اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہاں حکام خود نماز نہ پڑھتے ہوں تو پھر وہ کسی کو نمازی کیا بنائیں گے؟ ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجلاس تھا اعلیٰ سطحی، تو اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے علماء کرام سے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک ایک نام لے کے کہا کہ میں نے ملک کے صدر سے پوچھا صاحب نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے وزیر اعظم سے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے فلاں سے پوچھا، جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں کسی سلطنت کے، فرمایا میں نے سب سے ملاقات کی اور پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب نفی میں تھا۔ تو بتائیے جب ملک کا یہ طبقہ خود نمازی نہیں ہے تو ملک میں اقامت صلاۃ کا کام کیسے کرے گا؟ جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اِن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہم جب انہیں زمین میں بادشاہت عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مطلب ہے کہ قوم کو نمازی ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس اگر دیکھا جائے تو سب سے کم نمازی ہمارے پاکستان میں، اور اس سے بڑھ کے دیکھا جائے سب سے کم نمازی ہمارے پنجاب میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ پھر بھی نمازی ہیں، بلوچستان کے لوگ پھر بھی نمازی ہیں، کراچی کے پھر بھی نمازی ہیں، اندرون سندھ اور پنجاب کے لوگ اکثریت، کیا واضح اکثریت بے نمازیوں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں فجر کی نماز میں آ کے، گرمی کا موسم ہو تو، سردی کا موسم ہو تو کتنے نمازی ہیں، بازاروں میں کتنے ہوتے ہیں دن کے وقت میں، دفتروں میں کتنے حاضر ہوتے ہیں، اور نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں نماز۔ کیا ہم نے قدر کی ہے پاکستان کی؟ اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، دوسرا کام وہ نظام زکوٰۃ لاگو کرتے ہیں، ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہو تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ بڑے بڑے مل آنر، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے زمیندار جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، عشر واجب ہے، مالی عبادات ادا کریں اور صحیح طریقے سے تقسیم ہو تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر وہی وجہ ہے وقت پہ بارش نہیں ہوتی تو اللہ کی مہربانی ہے، وہ رحیم، وہ کریم پھر بھی رحم کر دیتا ہے، مگر حال تو ایسے ہیں کہ ہم ایک بوند قطرے کے بھی مستحق نہیں ہیں جو ہمارے حالات ہیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے، اقاموا الصلاۃ امروا بالمعروف، کون سا شعبہ امر بالمعروف کا ہے سرکاری سطح پر؟ لوگوں کو نیک بنانے کا ہے کوئی؟ بے نمازی کو نمازی بنائے، بد اخلاق کو اخلاق والا بنائے، برے کو نیک بنائے، کوئی ہے شعبہ امر بالمعروف کا؟ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، علماء کے دروس، تبلیغی جماعت کی محنت، مدارس کی محنت، بس یہی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جو کر رہا ہے، اور ان کے لیے ہی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی، مدرسہ بند کر دو، درس نہ دو، یہ نہ کرو، تو یہ تو حکومت کا کام ہے۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکنا، چوری سے روکنا، ظلم سے روکنا، زیادتی سے روکنا، قاتل کو قتل سے روکنا۔ کون سا ہمارا محکمہ ہے جو اس طرح کی تبلیغ کرے، نیکی کا حکم کرے اور گناہوں سے روکے؟ تو یہ کام ہم نے کرنا تھا بحیثیت قوم، ہم سب مجرم ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ہر طبقے کو چاہیے اس 89 یعنی 1 یوم آزادی کے موقع پر تجدید عہد کریں کہ قرآن کریم نے جو 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں اسلامی سلطنت کی، وہ ہم نے اس میں کوتاہی کی، ہم اس میں اپنی کوتاہی دور کریں گے۔ پوری قوم نماز پڑھے، اب دیکھیے حالات کیا ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، اسلامی سزائیں لاگو کریں اور جرائم سے روکیں، ایک خوشحال معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا تھا، ملک بنایا تھا۔ میرے دوستو ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ 80 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ایک حافظ سرکاری سطح پہ نہیں بنایا،
ایک قاری قرآن کا پیدا نہیں کیا، ایک عالم دین کا پیدا نہیں کیا، ایک مفتی ہم نے پیدا نہیں کیا جو ہمیں سود کے مسئلے بتائے، ہمیں طلاق نکاح کے مسئلے بتائے، ہمیں حلال و حرام کے مسئلے بتائے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ دینی مدارس جن کی مخالفت ہو رہی ہے، جنہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، جن کا رستہ روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ انہی کی محنت ہے۔ آج مسجدیں آباد ہیں، اذان دینے والا مؤذن ملتا ہے، نماز پڑھانے والا امام ملتا ہے، مفت میں فتویٰ دینے والا مفتی دستیاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں فتویٰ دے دے، کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ نے انجینئر پیدا کیے، ڈاکٹر پیدا کیے، مانتے ہیں ضرورت تھی، پائلٹ پیدا کیے ضرورت تھی، آرکیٹیکٹ پیدا کیے ضرورت تھی، لیکن آپ نے دین کے عالم کتنے پیدا کیے؟ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کے بغیر اسلام کہاں سے آئے گا؟ ہماری ایم اے اسلامیات تک بھی سرسری اسلامیات ہے، کوئی اس میں حدیث کا، قرآن کا، فقہ کا علم نہیں ہے کہ جس سے آدمی مسائل دنیا سے آگاہ ہو۔ تو یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے اس موقع پہ کہ جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا وہ مدارس نے کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے کیا ہے، آپ کے تحت کیا ہے، اور قوم کو مفت تعلیم فراہم کی ہے۔ لہذا یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے ہماری حکومت ہمارے مدارس کی شکر گزار ہو اور ان کے رستے میں روڑے مت اٹکائے، ان کو تحفظ فراہم کرے، ان کے کردار تسلیم کرے، اور سرکاری سطح پر بجلی گیس کے حوالے سے جو ان کے ساتھ سرکاری طور پر رعایات دے سکتی ہو دے، اور قوم کو ان کا روشن کردار بتائے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی۔ تو بہرحال ہم سب سجدہ شکر بجا لائیں اور اپنی غفلت پر جو ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے پاکستان کی صورت میں، ہم اس نعمت کا شکر کریں گے، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کریں گے۔ حکمران بھی اپنے کام کریں، وزراء بھی اپنے کام کریں، اور مقننہ بھی اپنا کام کرے، نافذہ قوت نافذہ جن کے پاس ہیں وہ اپنا کام کرے۔ ہر کوئی اپنے کام میں لگے، دیانتداری، امانت داری کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کے فرد اپنا کام کریں۔ جیسے اپنا کام چھوڑو نہیں اور دوسرے کا کام کو چھیڑو نہیں، اس طرح ہم کریں، اور وحدت قوم کا مظاہرہ کر کے، ٹھیک ہے اپنے مسلک پہ قائم رہیے، مسلک کو نہیں چھوڑتا، لیکن چھیڑنا تو نہیں بنتا نا۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ باقی فقہی مسائل ہیں، دلائل ہیں، وہ درسگاہوں میں رہیں، اسے ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اتفاق و اتحاد، پیار و محبت کو فروغ دیا جائے، اور جو اختلافی بحثیں ہیں وہ صرف درسگاہ اور علمی حد تک ہوں، اور سب کی نیت ملک کی خیر خواہی کی ہو، ملک کی ترقی خوشحالی کی ہو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پاکستان میں بہت ہیں، لیکن کاش کوئی ایسا منصف آ جائے جو وسائل کو عوام کی دہلیز تک پہنچائے۔ جو وسائل ملک میں ہیں اگر ہر شہری تک پہنچیں تو یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ فقر و فاقہ، غربت ختم ہو جائے گی، خودکشیاں جو لوگ فقر و فاقہ سے تنگ آ کے کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھے، اس کو استقامت عطا فرمائے، اور جس طرح پاکستان اس وقت دنیا کی لیڈ کر رہا ہے اللہ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک ملت، ایک وحدت، ایک قوم بن کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے پاکستان کا پرچم بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔